بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ غسل کی بحث چل رہی ہے، آج ہم غسل نفاس کے بارے میں بتائیں گے۔ نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ خاتون جو ہی بچہ پیدا کرتی ہے، جو ہی بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے، خون شروع ہو جاتا ہے، وہ نفاس شمار ہوگا۔ اگر وہ خون بچے کی ولادت کے بعد بھی مثلا گھنٹے بعد 2 بعد شروع ہو جائے تو پھر بھی وہ نفاس شمار ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ولادت سے پہلے والا خون نفاس نہیں، استحاضہ شمار ہوگا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ ولادت سے پہلے 12 گھنٹے 2 گھنٹے 14 گھنٹے 1 دن پہلے خون شروع ہو جاتا ہے خاتون کو، آیا وہ بھی نفاس ہے؟ نہیں، وہ نفاس نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے۔ نفاس اور استحاضہ میں فرق ہے، اس طرح ہے جس طرح حیض اور استحاضہ میں ہے۔ حیض یا نفاس یہ طہارت کو توڑ دیتے ہیں، آپ پر غسل جو ہے نا اس کے ختم ہونے پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس دوران آپ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ نفاس ہے۔ استحاضہ میں آپ پر جو ہے نا استحاضہ میں آپ پر نماز بھی واجب ہے اور روزہ بھی واجب ہے۔ نفاس کی کم سے کم کوئی مقدار نہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ کم سے کم جس طرح حیض میں ہے کہ کم سے کم 3 دن مقدار ہو، لیکن نفاس میں کم سے کم کوئی مقدار نہیں ہے، گھنٹہ بھی آ سکتا ہے یا 1 دن بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ 10 دن ہے۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ بن چکا ہے کہ 40 دن تک خاتون کو ناپاک رکھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ آنے والے بچے پر بھی غلط اثرات پڑتے ہیں، برے اثرات پڑتے ہیں جب 40 دن تک خاتون ناپاک رہتی ہے، حالانکہ شریعت میں 10 دن سے زیادہ اس کی ناپاکی نہیں ہے۔ 10 دن زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے خون نفاس کی۔ اگر عادت والی خاتون ہے تو عادت کے دن نفاس، باقی استحاضہ ہوگا۔ 10 دن اس خاتون کے لیے ہیں جس کی عادت نہیں ہے۔ عادت سے مراد وہی حیض والی عادت جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کی عادت ہے 6 دن خون دیکھتی ہے، تو اب نفاس بھی 6 یا 7 دن ہی اس کا چلے گا، اس کے بعد وہ نفاس ختم ہو جائے گا، پھر استحاضہ شروع ہو جائے گا۔ نفاس اور اگلے حیض کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ یہاں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں تو خون جاری رہا، مستقل رہا، تو ہم کہاں جائیں؟ 40 دن تک خون جاری رہا، 40 دن تک خون جاری رہ سکتا ہے، 30 دن تک، 20 دن تک، 2 مہینے تک بھی جاری رہ سکتا ہے، لیکن نفاس وہی 10 دن ہے، یا عادت ہے تو وہی 7 دن۔ اس کے بعد 10 دن کے گیپ اگر آ جائے پھر اگلا خون جو ہے وہ حیض شمار ہوگا۔ مثلا آپ نے نفاس دیکھا، نفاس کے بعد آپ نے 10 دن کا گیپ رکھنا ہے۔ 10 دن کے دوران جو بھی خون آئے گا وہ استحاضہ شمار ہوگا، نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے۔ اس 10 دن کے بعد اگلا جو 10 دن ہے، اگلا جو پیریڈ ہے، اگر 10 دن کے وقفے کے بعد، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی عادت والے دن آ گئے ہیں تو پھر حیض شمار ہوگا، اگر عادت والے دن نہیں ہے تو پھر صفات دیکھیں گے۔ اگر صفات ہیں، مثلا حیض والی خون گرم ہے، سرخ ہے یا سیاہ رنگ کا ہے اور گرمی کے ساتھ نکلا ہے، تو پھر آپ حیض کے صفات پر جائیں گی اور نفاس کے اور حیض کے اعمال انجام دیں گی۔ نفاس گزر چکا ہے، یہ جو اگلے 10 دن ہیں، 10 دن کے گیپ کے بعد یہ نفاس ہوگا۔ 10 دن کے درمیان خون آتا اور رکتا رہے تو کیا ہوگا؟ 10 دن مثلا 10 دن ہے جس کی عادت نہیں ہے، یا جو 7 دن ہم نے ذکر کی ہیں، یہ جو 10 دن ہیں نفاس کے، اس دوران خون آتا رہے رکتا رہے، تو اب عورت کیا کرے؟ اگر 2 دن خون آیا ہے، 4 دن 3 دن نہیں آیا، تو اب یہ جو درمیانی ٹائم ہے، کیونکہ خاتون پر نماز ساقط ہو جاتی ہے، روزے کی قضا ہوتی ہے، تو یہاں احتیاط کرے گی۔ احتیاط یہ ہے کہ ان جو پاکیزگی کے 2-3 دن آئے ہیں، ان کی وہ قضا کرے گی، نمازوں کی بھی اور روزے کی بھی۔ باقی دنوں کی اس نے نمازوں کی قضا نہیں کرنی، لیکن یہ جو پاکیزگی کے 2-3 دن آ گئے ہیں، ان کی بھی قضا واجب ہو جائے گی۔ اگر نفاس کے بعد 10 دن گزرتے ہی اور خون آ جائے یا مستمر رہے تو 10 دن بعد والا اگر عادت کے دن ہے تو حیض، نہیں تو صفات دیکھے گی۔ یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نفاس کے بعد 10 دن کا جو گیپ آیا ہے، اس کے بعد اگر عادت ہے تو ٹھیک ہے، اگر عادت نہیں ہے تو پھر صفات دیکھے گی، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ نفاس والی عورت بھی حیض اور جنابت کی طرح ہے، مسجد میں بھی نہیں داخل ہو سکتی، قرآن کو نہیں چھو سکتی، مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی، داخل ہو سکتی ہے، گزر سکتی ہے، کراس کر سکتی ہے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف نکل سکتی ہے، لیکن ٹھہر نہیں سکتی، کوئی چیز رکھ نہیں سکتی، اٹھا نہیں سکتی۔
اور نفاس والی خاتون بھی حیض والی خاتون کی طرح ہے، اس کے ساتھ اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی، اس کے ساتھ مباشرت نہیں ہو سکتی، اور وہ آیات سجدہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ جو بھی احکام ہیں جنابت اور حیض والے نفاس والی خاتون پر بھی وہی جاری ہوں گے۔ مومنین کے اگر مزید کوئی سوالات ہیں، واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، ہم حاضر خدمت ہیں۔